بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور نمرود کی اسٹوری کی۔ بس آپ اس ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے۔ تاریخ سے یہ بات ملتی ہے کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ توحید پرست بادشاہوں میں ذوالقرنین اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، نمرود نام کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا اور قتل بھی کروا دیتا تھا۔ اس دور کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ محفوظ رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد سخت قحط پڑا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے، جواباً نمرود ان سے اپنے خدا ہونے کا اقرار کرواتا۔ جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا، اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اناج لینے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نمرود کی کم عقلی دیکھ کر فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر بعد اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا، میرے پاس اناج نہیں ہے، جاؤ اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے آئے اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھی کہ آپ کی بیوی حضرت سیدنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائی اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام بولے، یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا، یہ اسی آٹے سے بنائی ہے جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، چنانچہ آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ادھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا، تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر جوتے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب سر پر جوتا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اور جب جوتا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چپت لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں جوتے پڑتے پڑتے اور چپت لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ دوستو، یہ تھی ذلیل نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری اسٹوری۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنی پسند کا اظہار کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے جلد ہی